ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ ہیومن رائٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہمیں ٹریڈ کی جو ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اس کے بنسبت ہم پہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم انسانی حقوق کی امپلیمنٹیشن کریں۔ پاکستان نے 7 بین الاقوامی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز پہ دستخط کیا ہوا ہے، ہم پارٹیز ہیں، اور جی ایس پی پلس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو فرائض ہیں ان قوانین کنونشنز کے تحت ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس واسطے ہیومن رائٹس اب ہے، یہ فارن پالیسی میں، اکنامک پالیسی میں، انٹرنیشنل ٹریڈ میں سینٹرل ہو گیا ہے۔ اور ہمارا اپروچ یہ نہیں ہے صرف سوشل ویلفیئر بیسڈ کہ کوئی غریب ہے تو اس کی آپ امداد کر دیں، نہیں، ہمارا ہے رائٹس بیسڈ اپروچ، یعنی کہ آپ ہر شہری کا حق ہے، اس کو آئین میں حق دیا گیا ہے اور وہ حق ہم نے ایز اے حکومت ان کو دینا ہے، یہ فرض ہمارا بنتا ہے، یہ کوئی ہم ان کے لیے فیور نہیں کر رہے۔ تو ہماری منسٹری کا رائٹس بیسڈ اپروچ ہے۔ اب اس سلسلے میں فٹافٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قوانین ہم نے امپلیمنٹ کیے، اور میں یہ بھی بتا دوں کئی ہمارے قوانین پارلیمان کی ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کافی عرصے سے اٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارا ڈسیبلٹیز بل اب جوائنٹ سیشن میں جائے گا کیونکہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ گزر گیا۔ تو یہ انفارچونیٹلی ابھی تک جو سیاست کھیلی جاتی ہے انسانی حقوق کی اپوزیشن کی طرف سے، اس سے بہت سے نقصان ہمیں ہوتے ہیں، ہمیں کیا قوم کو ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کے پاس ان کے جو حقوق ان کو ملنے چاہیے وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں، نہیں ملتے۔ جب قوانین جو آلریڈی ہو گئے، زینب الرٹ رسپانس اور ریکوری ایکٹ ہو گیا، ہم نے لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی ایکٹ بنا دیا ہے، اس کی اتھارٹی بن گئی ہے، اس کی نوٹیفیکیشن ہونے والی ہے۔ ہر شہری جو کہ جس کے پاس فنڈز نہیں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے لیگل ایڈ اور اسسٹنس ملے گی، یہ آلریڈی بن چکا ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے جس کو میں سمجھتی ہوں میڈیا نے اتنا فوکس نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو پروسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ امینڈمنٹ ہم نے ڈالی ہے پارٹ 1 آف دا شیڈیول میں 1991 کا جو چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بچہ 14 سال کی عمر سے کم جو ہوگا اس کو آپ امپلائی نہیں کر سکتے ڈومیسٹک ہیلپ کی طور پہ اپنے گھروں میں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی دفعہ ڈومیسٹک لیبر پہ فوکس ہوا ہے اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنی تشدد ہوتا ہے چھوٹے بچوں پہ جو گھروں میں رکھ کے لوگ ان سے کام لیتے ہیں جبکہ ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں میری نظر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ پھر ہمارا دیت عرش اور دامن فنڈ ہے جس کے ہم نے امینڈمنٹس کیے رولز میں، یہ ہم کو پرزنرز کو کیا کہتے ہیں اسسٹنس دیتے ہیں جو بیل نہیں کرا سکتے یا کچھ، پہلے 60 سال ہوتا تھا، اب ہم نے 40 ایئرز کر دیا ہے کہ 40 اینڈ ابو جو بھی پرزنرز ہوں گے ان کو ہم یہ ایڈ اور اسسٹنس دے سکیں گے۔ پھر کئی قوانین ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جیسے میں نے ڈسیبلٹیز بل کی بات کی جو ابھی ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹکے ہوئے ہیں، پروسیجرل ایشوز ہیں۔ ہم نے کیا کہتے ہیں ٹارچر کا بل ہمارا لا منسٹری ویٹ کر رہی ہے، کرسچن اینڈ میرج ڈیورس بل۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو مائنورٹیز کو اپنے پرسنل لاز الاؤ کرتا ہے، یعنی کہ ہندو میرج ایکٹ پاس ہوا، کرسچن میرج بل اور ڈیورس اور میرج بل اٹکا ہوا ہے کیونکہ بہت سے سیکٹس ہیں کرسچینٹی کے پاکستان میں، اور ایک سیکٹ نے ابھی کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو وہ اب ہم نیگوسیشنز چل رہی ہیں کیونکہ جب تک وہ لوگ خود نہیں راضی ہوں گے ہم اس بل کو آگے پش نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا ڈومیسٹک وائلنس بل ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں نیشنل اسمبلی میں ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں ہوپ فلی جلدی نکل جائے گا۔ پچھلے سال جو ڈیلیز ہوئی تھی اس کمیٹی میں ہوپ فلی اب نہیں ہوں گی۔ ہمارا سینئر سٹیزنز بل
آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے یہی ہیومن رائٹس کمیٹی میں اٹکا ہوا ہے. کل بھی چیئرمین بلاول زرداری کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سال ہو رہا ہے, آپ مہربانی سے اس بل کو پاس کریں. یہ سینئر سٹیزنز بل ہے, اس میں کوئی سیاست کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ وہ بل اب ہوپفلی پروسیس کر کے کریں گے. کارپورل پنشمنٹ بل ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن جب آئے تھے پہلی کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ یہ بچوں کو جو اسکولوں میں مار پٹتی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے کارپورل پنشمنٹ بل. وہ انٹیریئر منسٹری نے اب ٹیبل کرنا ہے, پورا تیار ہے, کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے, ہوپفلی وہ کریں گے. اور ایک ایشو جو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہت لازمی ہے وہ ہمارا انفورس ڈس اپیئرنسز بل ہے, جو کہ لا منسٹری اب اس کو ویٹ کر رہی ہے, سارے سٹیک ہولڈر سے بات ہو رہی ہے. یہ ہمارا, اور آپ کو اگر آپ پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں تو پرائم منسٹر نے اس میں بڑی سٹرونگ پوزیشن لی ہوئی ہے انفورس ڈس اپیئرنسز کی, کیونکہ کسی جمہوریت میں آپ انفورس ڈس اپیئرنسز نہیں کر سکتے. ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن بل, شبلی صاحب اب آ گئے ہیں, ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا, وہ پچھلی جو ایس اے پی ایم تھی انہوں نے کچھ ڈیلیز کیے تھے, بٹ شبلی صاحب نے وعدہ کیا کہ جلد اس بل کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی منسٹری کا بل ہے دیکھیں گے اور جلد پروسیس کریں گے, کیونکہ ہمارے بل میں ہم نے ساری جرنلسٹ کمیونٹی سے کنسلٹیشنز کی تھی. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز والوں نے بھی انپٹ دیے تھے, تو ہم نے بہت کنسلٹیشنز کر کے ایک بڑا ان کا آل انکمپسنگ بل بنایا تھا, جس میں اونرز کے لیے بھی رسپانسبلٹیز تھی, انشورنس تھی, بہت سی چیزیں ڈالی ہیں اس میں, سیفٹی سیکیورٹی تھی, پروٹیکشن آف سورسز تھا. تو یہ بہت کمپریہنسو بل ہے اور ہوپفلی یہ جلد اب ہم بنا کے تو آگے پہ CCLC کے بعد لے جائیں گے آگے. اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشنز مانیٹر کرتے ہیں ملک میں. ہمارے پاس 6000 سے زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں جو ہم نے ریڈریس کیے ہیں اوور the 2 years. پھر ہمارے کیا کہتے ہیں کمپلینٹس جو سٹیزنز پورٹل, پرائم منسٹر سٹیزنز پورٹل پہ آتے ہیں, وہ almost 17,000 ہم نے ریڈریس کر کے لوگوں کو سیٹسفائی کیا ہے. ہماری ہیلپ لائن بہت ایکٹیو ہے, ہمیں 5 لاکھ کالز آئی ہیں 2 سال کے اندر, اور ہم نے لیگل سروسز جن لوگوں نے مانگی ہیں وہ 11,000 لوگوں کو ہم نے لیگل سروسز پرووائڈ کی ہیں, کیونکہ ہماری ہیلپ لائن پہ وکلا بھی بیٹھتے ہیں. رات کے 10-11 بجے تک کھلی ہوتی ہے, پہلے 24 آورز ہوتی تھی, اب کوئی فنڈنگ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے. بٹ ہم نے کووڈ کے زمانے میں ایک چیز کی ہے کہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے کہ اگر کوئی خواتین کو خاص طور پہ تشدد ہو رہا ہو, وہ گھر سے نکل نہیں سکتی, وہ فون پہ بات نہیں کر سکتی, تو وہ ہیلپ لائن پہ فون کر کے ایک سیکرٹ کوڈ صرف پریس کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گی ان کی لوکیشن اور وہاں ہیلپ پہنچ سکے گی. تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور کیا کہتے ہیں ایک چیز رجسٹری ہم نے پریپیئر کی ہے, اب انٹیریئر سے اور نادرا سے بات ہو رہی ہے, سیکس افینڈرز رجسٹری. کیونکہ جب آپ سیکس افینڈرز رجسٹری بنائیں گے تو پھر آپ کو جو اور دنیا میں ملک میں لوگ سیکس افینڈرز ہیں ان کی لسٹ آ جاتی ہے, تاکہ اگر کوئی پاکستانی باہر پکڑا گیا ہو جیسے ہوا ہے ادھر اور وہ واپس آ رہا ہو پاکستان میں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا از ہی اے سیکس افینڈر, تاکہ حکومت پہلے سے تیار ہو. اور اس سے پھر میں آؤں گی کہ تیسرا جو ہمارا پہلو ہے کہ اویئرنیس اور سینسٹائزیشن. ہم نے چائلڈ ابیوز پہ بہت کیمپین شروع کی ہے, ہم نے ٹی وی پہ چھوٹے وہ ویڈیوز بھی پبلک اویئرنیس کیمپین کی ہیں. اسلام آباد کے ایریا میں خود گورنمنٹ سکولز میں جاتی رہی ہوں کریٹنگ اویئرنیس, اور ہم نے ہر علاقے میں اسلام آباد کے سٹیزنز گروپس بنائے ہیں, ان کو مٹیریل دے رہے ہیں کہ وہ خود اپنے علاقوں میں لوگوں کو اویئرنیس دیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں. اور اب یہ کووڈ ذرا اور ریلیکس ہو جائے تو پھر سے ہم اپنے خود جا کے میں اسلام آباد کے سکولز میں یہ ایشو ٹیک اپ کروں گی. ہم نے سینسٹائز, ایک جو پاکستان کی کئی بڑی اچھی سکسیس سٹوریز ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, ایک تو پرسنل لاز مائنورٹیز کے, دوسرا ٹرانسجینڈر قانون جو ہمارا 6-7 ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس یہ ٹرانسجینڈر کا قانون ہے, لیکن اس کی اونرشپ نہیں لے رہا تھا. ہماری حکومت آئی, ہماری منسٹری نے اس کی اونرشپ لی, اور اب ٹرانسجینڈر سینسٹائزیشن ہم نے کی ہے جوڈیشری کے ساتھ, پولیس کے ساتھ. ہم نے ٹرانسجینڈر وارڈ بنایا ہے, پمز میں علیحدہ ٹرانسجینڈرز امپلائی کیے ہیں, بلکہ
पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे पहले सीडॉ की कॉन्फ्रेंस में हमारी डेलीगेशन में हमने अपने ट्रांसजेंडर को साथ लेके गए। सो वो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मेन स्ट्रीमिंग ट्रांसजेंडर्स की। अब हमारा ट्रांसजेंडर सेंटर भी खुलने वाला है, तो इंशाल्लाह ये जो डेवलपमेंट है ये हम समझते हैं पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप फॉरवर्ड है। आजकल हमारा फिल्म फेस्टिवल ऑन ह्यूमन राइट्स चल रहा है, 12 ह्यूमन राइट्स स्टोरीज हैं, और जिसमें सबसे पहले हमने एक फिल्म दिखाई थी कश्मीर के ऊपर फरियाद। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू कश्मीर पे जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारी मिनिस्ट्री ने और मैंने एक्शन लिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत पावरफुल नैरेटिव था लिंकिंग मोदी एंड क्या कहते हैं नाक्सीज्म एक तरफ और मोदी का जो हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट एजेंडा है वो इकट्ठे लिंक करना, फैशिस्ट का एजेंडा। और इस हवाले से जब लॉकडाउन वो सीज हुआ है अगस्त 5 को जो हिंदुस्तान ने किया, उसके बाद ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर को मैंने खत लिखा, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनकी। मैंने 18 स्पेशल मैंडेट होल्डर्स को खत लिखा जिनकी स्टेटमेंट अभी रिसेंटली फिर आई है कंडेमिंग जो हिंदुस्तान कर रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। हमने यूएन ओचा को लिखा कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएं, उस पर अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप एक्शन नहीं हो सका, पर बहरहाल कश्मीर के इशू को हमारी मिनिस्ट्री ने ह्यूमन राइट्स एंगल से टेकअप किया हुआ है और हम इस पे बहुत एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं। और मैं इस वास्ते जिनीवा भी गई थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, एंड आई एम इन टच विद द यूएन ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर। हमारा क्या कहते हैं विमेन के ऊपर जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, विमेन इनहेरिटेंस राइट्स पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ मिलकर उनके जो हेड है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। हम ये पब्लिसाइज कर रहे हैं, लोग खवातीन को बता रहे हैं उनके हुकूक क्या है, विरासत क्या है, कि क्या उनके हुकूक है, उनको मिलने चाहिए। तो ये हम पुश कर रहे हैं और ये हम क्या कहते हैं प्रोविंसेस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस के पास काफी अथॉरिटी चली गई। और इधर मैं फाइनली कहती चलूं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी हमारे साथ, मेरे अंडर के विमेन प्रिजन्स का हाल, विमेन प्रिजनर्स का रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट तैयार हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर को हम दिखाएंगे कि हर प्रोविंस में क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या चीजें करनी चाहिए विमेन प्रिजनर्स के लिए। तो हमारी इंसानी हुकूक का हर इट्स क्रॉस कटिंग अक्रॉस अदर मिनिस्ट्रीज, और इस सिलसिले में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स का एजेंडा भी हमने टेकअप कर लिया है। हम अपने रीजनल ऑफिसेज भी टेकअप कर रहे हैं, और इंडिविजुअली मेरे पास कोई 90 केसेस अब तक आए हैं लोगों के, चाहे एजेके में हो चाहे सिंध में हो, एंड हमने वो रिजॉल्व किए हैं। खवातीन के साथ कोई जुल्म हो रहा हो, किसी बच्चे के साथ, जो केसेस इंडिविजुअली भी आते हैं हम उनको टेकअप करते हैं। सो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी हुकूमत का फोकस इंसानी हकूक का बहुत सेंट्रल है हमारे एजेंडा का, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी, पीटीआई की आइडियोलॉजी का हिस्सा है और हम इसको बहुत एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इसी वास्ते हमारी मिनिस्ट्री का प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है इस हुकूमत के, यानी कि पिछली हुकूमतों का मेरा नहीं ख्याल किसी ने कभी पूछा होगा कि इंसानी हकूक की वजारत में काम क्या हो रहा है, लेकिन अब हमसे पूछते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हम एंगेज करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है उससे हर शहरी को जो उसकी आईनी हकूक है वो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Only 20 minutes. Yes. इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की जानिब से 2 साला कारकर्दगी पेश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। इस वक्त माहाना 250 वेंटिलेटर्स बनाए गए और इमरान खान ने करप्शन खत्म की। ये भी कहा गया है कि यहाँ बैठे वज़रा पर करप्शन का कोई दाग नहीं और इमरान खान एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए हमेशा से पुरअज़्म रहे।